میر صاحب، انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 میں جلاؤ گراؤ کیس میں آج چیئرمین تحریک انصاف سمیت حماد اظہر کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے اینڈ 6 ادرز. دوسری جانب قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب کی ضمانتیں مسترد کر دی گئی ہیں، جبکہ یاسمین راشد، علی محمد، محمود الرشید، شہریار افریدی تاحال قید ہیں. لیکن پرویز الہی کی ضمانت آج منظور ہو گئی ہے. واٹس گوئنگ آن؟ میرا خیال ہے کہ یہ سارا جو ہے یہ ایکسپیکٹڈ ہے. البتہ جو چودھری پرویز الہی کی جو آج ضمانت منظور ہوئی ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ ہے. اور یہ جو آج لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 7 لوگوں کے جو ناقابل ضمانت ہیں، ان میں سے ایک آدمی کے بارے میں میری انفارمیشن ہے کہ شاید وہ پاکستان میں نہیں ہے، وہ پاکستان سے باہر جا چکے ہیں. تو وہ تو شاید نہ پکڑے جائیں اور باقی جو ہیں ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا سرنڈر کر دیں. تو لگ یہ رہا ہے کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں ان پر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ چلانے کی تیاری ہے. اور دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ اسد عمر صاحب ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت خارج ہو گئی ہے. اور آنے والے دنوں میں مجھے لگ یہ رہا ہے کہ کچھ مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی. تو شاید ان گرفتاریوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو استحکام پاکستان پارٹی جو بنائی گئی تھی تھوڑے دن پہلے، اس میں لوگوں کی شمولیت کا جو سلسلہ ہے وہ کچھ نرم پڑ گیا ہے. تو اس میں کچھ تیزی بھی آ سکتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اب جو آئندہ الیکشن ہے وہ بھی شاید اسی سال کروا دیا جائے. تو اگر الیکشن اسی سال کروانا ہے تو پھر یقیناً بہت سے لوگوں کو گرفتار بھی کیا جائے گا اور شاید ان کو الیکٹرل پالیٹکس سے باہر. میر صاحب، مگر آئیں گے مزید اریسٹ پہ، لیکن انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اب یہ ٹرائی ہو رہے ہیں چیئرمین تحریک انصاف. کیا ملٹری کورٹس میں بھی ان کا ٹرائل ہوگا؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اب جو عادل خواجہ صاحب نے بھی آج پٹیشن ڈال دی ہے اور دیگر اہم رہنما بھی اب چیف جسٹس صاحب سے اس حوالے سے مل رہے ہیں. دیکھیں، چیئرمین تحریک انصاف کو آج نہیں تو کل، عید سے پہلے نہیں تو عید کے بعد ان کو گرفتار تو ہونا ہے. اور اس کا اظہار تو وہ خود بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں. لیکن صرف ان کے خلاف کچھ ایسے کیسز جو ہیں وہ ان کی تشکیل اور تکمیل کا جو مرحلہ ہے وہ ابھی مکمل نہیں ہوا، جس میں کچھ جو طاقتور لوگ ہیں ان کا خیال ہے کہ پھر ان کی ضمانت کی کوئی گنجائش نہ ہو. تو گرفتار تو ان کو ہر صورت میں ہونا ہے اور ان کو گرفتار کیا بھی جائے گا. اور پہلی دفعہ تو پاکستان میں سیاستدان گرفتار نہیں ہو رہا، بہت سے لوگ پہلے بھی گرفتار ہو چکے ہیں. لیکن جو میرے خیال سے جو میں تو ذاتی طور پہ جب چیئرمین تحریک انصاف کی اپنی حکومت تھی تو ان کے دور میں بھی جب پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت جو عدالتیں بنائی گئی تھی، میں اس وقت بھی ان کا مخالف تھا، میں آج بھی ان کا مخالف ہوں. ایبسولوٹلی. مگر اگر آپ اجازت دیں میر صاحب، قطع کلامی معاف، کاشف ملٹری کورٹس خارج الامکان ہیں نہیں ہیں؟ ہاؤ آر یو سینگ تھنگز؟ دیکھیں، یہ تو ابھی لگتا ہے ایسا ہے کہ اس کا فیصلہ عدالت ہی شاید کرے کہ کیا یہ کورٹس ہوں گے، ان میں مقدمات چل سکتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے یہ جیسا آپ نے کہا اسٹیم پکڑتا جا رہا ہے یہ معاملہ. اب مجھے لگتا ہے کہ فیصلہ اب عدالت سپریم کورٹ ہی کرے گی. اور کہتے ہیں ڈائری نمبر تو لگ گیا ہے ان درخواستوں کو. لیٹس سی ہاؤ دا سپریم کورٹ ٹیکس اٹ. اگر ہیئرنگ کریں گے، نہیں کریں گے اس کے اوپر، یا کو ہیئرنگ کر کے کون سا بینچ کرے گا، فل کورٹ کرے گا بیٹھ کے؟ بیکاز چھٹیاں بھی ہیں سپریم کورٹ میں اور ایک پاور میٹرکس بھی ہے آپ کے سامنے، پاور پالیٹکس ہے آپ کے سامنے، ایک تگڑی قرارداد بھی ہے نیشنل اسمبلی کی. سو کتنے امکانات ہیں آپ کو کہ یہ سنا بھی جائے گا، بر وقت فیصلہ بھی آئے گا، شاید فل کورٹ بھی دے دے؟ دیکھیے، اٹس ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ دا سپریم کورٹ. اگر آپ مجھ سے کہیں کہ میں پریڈکٹ کروں تو مشکل ہے، لیکن وہ جو حالات بنتے جا رہے ہیں اینی تھنگ از پاسبل. لیکن جو حالات بنتے جا رہے ہیں اینی تھنگ از امپاسبل آلسو، کین بی امپاسبل آلسو. یہ حالات اس وقت جو ملک کے ہیں وہ دے آر ناٹ نارمل. یہ نارمل حالات نہیں ہیں جس میں نارملی ملک آپریٹ کرتا ہے، عدالت میں معاملہ جاتا ہے. وہ سو جس طرح چیف جسٹس صاحب نے بھی کسی کو کہا کہ یہ غیر معمولی حالات ہیں، سو تھوڑا سا انہوں نے صبر کی تلقین کی. تو اب وہ ہر حالت میں اس چیز کے اوپر اسی طرح یہی ویو رکھتے ہیں یا کچھ کیسز میں یہ ویو رکھتے ہیں، دیٹ آئی ڈونٹ نو. بٹ میں بھی بڑا کینلی اب دیکھ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کرے گی کیا اس صورتحال میں، اب جبکہ زیادہ سے زیادہ پٹیشنز اس کیس میں آ رہی ہیں.
میر صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ ملٹری کورٹس خارج الامکان ہیں نہیں ہیں؟ ٹائمنگ از آف ایسنس اگر الیکشن اسی سال کرانے ہیں، اور آف کورس ایک دا اسپیڈ آف ٹرائلز ان ملٹری کورٹس وہ ایک اپنے تئیں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں جو رولنگ کولیشن ہے، رولنگ کولیشن کے اندر جو کچھ بڑی امپورٹنٹ پارٹیز ہیں، ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ جو آف دی ریکارڈ بات کرتی ہے، وہ آن دی ریکارڈ بات نہیں کرتے. اور اگر میں ان کا کسی کا نام لوں گا تو ہو سکتا ہے وہ تردید کر دیں، لیکن آف دی ریکارڈ ان کا یہ خیال ہے کہ کسی بھی سیاستدان کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ سول کورٹس میں چلنا چاہیے. اور اگر آپ نے کسی سیاستدان کے خلاف اینٹی ٹیرر لا کے تحت بھی مقدمہ چلانا ہے تو وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹس موجود ہیں، اسی میں چلائیں. اور اس مسئلے پہ جو ایک رولنگ کولیشن کی مین پارٹی ہے مسلم لیگ نون، اس کے ساتھ ان کی کم از کم 3 جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کا اختلاف چل رہا ہے. تو شاید اسی لیے آج جو تھانہ نصیر آباد لاہور ہے اس نے اینٹی ٹیرر کورٹ سے رابطہ قائم کیا کہ جی ہمیں چیئرمین تحریک انصاف سمیت 7 افراد جو ہیں ان کے گرفتاری کے وارنٹ چاہیے، اور وہ وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں. اور ظاہری بات ہے اگر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر پہلا جو مقدمہ ہے وہ تو پھر اس اینٹی ٹیرر کورٹ میں ہی چلے گا. لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ملٹری کورٹس ہیں اس میں بھی مقدمہ چلے تو عمران خان صاحب یا چیئرمین تحریک انصاف اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کو دونوں قسم کی عدالتوں میں مقدمات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے.